نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی خوبی یہ ہے، بلکہ اہم ترین خوبی یہ ہے اس سلسلے کی، کہ آپ کو جو شرعی مسئلہ پوچھنا ہو، زندگی کے جس معاملے میں آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہو، مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی مفتی حسان عطاری مدظر اللہ العلی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال شامل کریں گے اور آپ کے سوال ہی کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی عبد الماجد عطاری، لاہور، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ماہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہے، تو اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خالی بلی آگے سے رستہ کاٹ جائے تو سفر نہیں کرنا چاہیے، اور بھی اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں۔ بدشگونی کے حوالے سے کوئی ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے جی عمومی طور پر بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی بھی ہوتی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں جو ہے وہ طرح طرح کے ایسے عمل وہ کرتے ہیں کہ جو اچھے عمل ہوتے ہیں، لیکن ان کے برے نظریے کی وجہ سے، برے اعتقاد کی وجہ سے وہ کام ٹھیک نہیں رہتا جس نظریے پر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ انہوں نے کہا، انہوں نے تو جو کالی بلی کی مثال دی تو وہ سفر کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ سفر کے مہینے کے اندر ہی اس طرح کا گمان رکھتے ہوں، اس طرح کی بدشگونی کرتے ہوں۔ کالی بلی کے حوالے سے تو ویسے ہی ہمارے ایک طبقہ ہے جس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، کہ سامنے سے اگر کالی بلی گزر جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو دن ہے وہ خراب گزرے گا۔ اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہوتا ہے، عام طور پہ بدشگونی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو وہ بدشگونی کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سفر کے مہینے میں نہیں، یہ عمومی طور پہ لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں۔ پورے سال ہی ایسا معاملہ رہتا ہے۔ جی، سفر کے مہینے میں لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ اذا تطیرتم فامضوا، کہ جب تم کسی بارے میں بدشگونی میں پڑو تو وہ کام کر گزرو۔ یعنی تمہیں بدشگونی لاحق ہو کہ یہ کیا جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، کسی چیز کو دیکھ لیا، کسی آواز کو سن لیا کہ جس کی بنیاد پر یہ ذہن بنا کہ اب تو ہاں تو وہ کام جو ہے وہ میرے لیے سوٹ نہیں کرے گا، تو وہ کام کر گزرو۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اچھا فعل لیا کرتے تھے، نیک فعل لیا کرتے تھے، برے فعل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہا کرتے تھے، بد فعلی حضور علیہ السلام نہیں لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے سفر کے مہینے کے حوالے سے تو خاص طور پر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا سفرہ، سفر کے مہینے میں کوئی مصیبت، کوئی بلا نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ ذہن بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ لوگ طرح طرح کے عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، مثلا سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس میں آ کے سورہ مزمل گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن پیچھے ذہن یہ بنا لیتے ہیں کہ سفر کے اندر جو مصیبتیں اور بلائیں نازل ہو رہی ہیں اس کے دور کرنے کے لیے ہم یہ سورہ مزمل کا ختم کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ ٹھیک نہیں۔
آپ ویسے ہی سورہ مزمل پڑھیں، اس کے ذریعے سے مصیبتیں پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک، لیکن آپ یہ نظریہ نہ رکھیں، یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جی یعنی سورہ مزمل کے ختم کی وجہ سے وہ مصیبتیں بلائیں دور ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، ویسے ہی قرآن پڑھنے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں، لیکن یہ نظریہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کئی مرتبہ مدنی چینل پر ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں سے بدشگونی لینا نہیں ہے، بدفعلی لینا نہیں ہے، ہمارے یہاں نیک فعل، اچھے فعل لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ، جیسے آپ نے فرمایا کہ خیال تو آ ہی جاتا ہے، یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے نظر آنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی یا ایکس وائی زیڈ، جو بھی کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ توہمات ہیں، تو وہ ایک دل میں خیال تو آ جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا، اب یہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بچنے کے لیے کیا کرے؟ دیکھیں خیال سے تو بندہ جو ہے وہ بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کی وسعت کے اندر ہے نہیں۔ ٹھیک تو ہے، جب یہ بات اس کے ذہن کے اندر آئے گی، بالخصوص جب وہ رہتا ہی ایسے معاشرے کے اندر ہے کہ جہاں یہ باتیں مشہور ہیں، تو اب ایسا ہوگا تو دل کے اندر خیال تو آئے گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب تم بدشگونی کے اندر پڑھو تو فمضوا، وہ کام کر گزرو، صحیح، تو ہمیں اس سے جو ہے وہ کام کر دینا چاہیے۔ ہمیں حکم ہے کہ فتوکلوا علی اللہ، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کے اندر جو بدفعلی، بدشگونی کام قرار دیا گیا ہے وہ کفار کا قرار دیا گیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرعونیوں نے بدشگونی کی، حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے قوم سمود نے بدشگونی کی، جی، عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جو حواری تھے ان کے حوالے سے عیسائیوں نے بدشگونی کی، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے جو یہود تھے اور منافقین تھے انہوں نے بدشگونی کی، تو یہ ان کے بدشگونی کے معاملات ہیں۔ ہمارے شریعت کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے کہ نعمت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ تو ہے نہیں، وہ تو پورے جسم سے پاک ہے، تو اس طرح کہنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی چیز ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا نعوذ باللہ ہماری طرح کوئی ہاتھ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ ہماری طرح کوئی جسم ہو، یہ تو کفر بن جائے گا۔ ٹھیک، اصل یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ قدرت کو بولتے ہیں، یعنی جیسے ہم بولتے ہیں کہ میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا دست شفقت تمہارے اوپر ہے، یا میں تمہارے اوپر ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے اوپر قدرت ہو، کسی چیز کے اوپر تسلط حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، ٹھیک، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ اس پر میرا ہاتھ ہے، یا یہ سارا کام میرے مٹھی کے اندر ہے، ٹھیک، میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں جو چاہے کروں۔ تو یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں یہ چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس اعتبار سے بولا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو شاگرد سے جب سبق سنا جاتا ہے اس دوران سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا وہ سجدہ دونوں یعنی استاد اور شاگرد پر لازم ہوتا ہے؟ اور دوسری عرض یہ ہے کہ جو 17ویں پارے کے آخر میں سجدہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے عند الشافعی، تو کیا وہ سجدہ کرنا بھی ہم پر لازم ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ استاد تو عام طور پہ بالغ ہی ہوتا ہے سننے والا، جی، تو اس کے اوپر تو سجدہ تلاوت یہ واجب ہوگا۔ بچہ سبق بھی میں بھی بالغ ہے، سنت۔ جی سبق بھی سن رہا ہے تو بھی واجب ہوگا، وہ بچہ بھی بالغ ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اور یہ 17ویں پارے کے آخر کے اندر جو سجدہ لکھا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، جی، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے عند الشافعی یعنی آخر کے اندر۔ تو یہ ہم چونکہ حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں، تو ہمارے نزدیک یہاں پر سجدہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جو 14 سجدے مشہور ہیں انہی کے اوپر سجدہ کیا جائے گا، اس مقام پر سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، پیارے آقا کی شان میں کملی والا کہنا کیسا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں ہے، برائے کرم
آپ रहनुमाई फरमा दीजिए। जी मुसर। जी देखिए, यहाँ पर जो उलमा हैं उनके दो तरह के कौल हैं। बाज़ अकाबिर उलमा जो है उनका ये कौल है कि कमली वाला कहना ये जायज़ नहीं है, मना है। जैसे मुफ्ती शरीफुल कमजदी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यही मौक़िफ़ था, और इसी तरह हुज़ूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यही मौक़िफ़ था कि कमली वाला कहना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह लेकिन इसके बरअक्स बाज़ बड़े उलमा का ये कौल है, उन्होंने किताब भी इस मौजू पर लिखी और उन्होंने ये साबित किया कि कमली वाला कहना ये जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन चूँकि ये लफ्ज़ ऐसा है कि असल ये है, बुनियाद ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जिसके अंदर किसी तरह की कोई कमी पाई जाए। तो जिन उलमा ने ये कहा है कि कमली वाला कहना मना है, उनके नज़दीक ये कमली जो है वो कंबल की तस्गीर है, यानी छोटा कंबल, और नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये दलील दी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए इस तरह की कोई चीज़ जो आप अलैहिस्सलाम से निस्बत रखती हो, उसके लिए तस्गीर जो है वो छोटा करना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी जानिब जो है उनके भी दलील अदिल्ला मौजूद हैं और बाज़ अकाबिर उलमा से इसका सबूत भी है। लेकिन चूँकि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान का मामला है और इसमें इख्तिलाफ भी पड़ा हुआ है, तो फिर इसलिए इसमें इज्तिनाब करना होगा, बचना होगा कि ये लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है। और मतलब अगर कोई इस्तेमाल करे तो उसको कुछ कहेंगे? उसको हम इसलिए गुनाहगार नहीं कहेंगे, उसको गलत नाजायज़ काम करने वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उलमा के अक़वाल भी मौजूद हैं और अकाबिर उलमा से इसका सबूत भी मौजूद है। लेकिन एहतियात इसी के अंदर है कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है। मुझसे एक सवाल है कि ख़वातीन इस्लामी बहनें जो हैं वो लिपस्टिक या नेल पॉलिश लगाकर वुज़ू वगैरह कर सकती हैं? अगर पहले से वज़ू है, इसके बाद जेल पॉलिश लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, तो मसला नहीं है, नमाज उसी वज़ू के अंदर पढ़ सकती हैं। लेकिन इसको लगाने के बाद वज़ू करने की हाजत है, तो आमतौर पे जो नेल पॉलिश होती है उसमें तो जर्म बना हुआ होता है, ठीक है, यानी उसके अंदर तह जमी हुई होती है, पानी डालेंगे तो वो नाखून तक पहुँचेगा नहीं, तो लिहाजा उसको उतारना तो ज़रूरी होगा, उसको उतारे बगैर तो वज़ू नहीं होगा। इसी तरह अगर जो लिपस्टिक लगाई है वो ऐसी है कि जो तह वाली है, ठीक, उसकी तह जम जाती है और पानी होठों तक, उस हिस्से तक के जो आम आदत के तौर पे खुला होता है, यानी जब हम मुंह बंद करते हैं जी, तो जो हिस्सा खुला होता है इसको धोना, यानी जो सामने नजर आ रहा होता है, इसको धोना जरूरी होता है। तो अब अगर इस जगह पर लिपस्टिक लगाई हुई है और वो ऐसी है कि जिसकी वजह से तह जमी हुई है, पानी नीचे तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर तो उसको हटाना ये जरूरी हो जाएगा। और अगर ऐसी नहीं है, पानी नीचे पहुंच जाता है, तो फिर इसमें हर्ज नहीं होगा। ठीक है। मुझसे अब ये सफ़र का महीना चल रहा है तो इसमें कुछ बहुतात हो जाती है इन चीज़ों की, यानी तहम्मात की। तो एक दुकानदार हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि सफ़र के महीने में या वैसे ही दुकान में जो है वो मोमबत्ती जला सकते हैं? देखिए, मोमबत्ती अगर लाइट चली गई है और आपके यहाँ यूपीएस नहीं है, कोई और जरिया नहीं है, तो आप सफ़र के महीने में जलाएं या आप रबीउल अव्वल के महीने में जलाएं, कोई मसला नहीं है, तो जला सकते हैं। लेकिन बिला वजह जो है वो मोमबत्ती जलाना या अगरबत्ती ही बिला जरूरत जलाना, जी, अगरबत्ती से अगर तो मकसूद हो खुशबू का, जी, कि उसके जरिए से खुशबू होगी, तो चलो एक अच्छी बात है, या दम की भी अगरबत्तियां हैं जिसके जरिए फायदा पहुंचता है, तो जलाना ठीक है, वरना बिला जरूरत उनको भी नहीं जलाया जाएगा। सही। मोमबत्ती जलाना है तो मोमबत्ती जलाने का कोई मकसद सही होना चाहिए। सही। सिर्फ और सिर्फ तवहम की बुनियाद पर, वहम की बुनियाद पर कि बलाएं होंगी, ये मोमबत्ती से दूर हो जाएंगी, ये तो बिल्कुल गलत है, ये नजरिया गलत है। तो इस बुनियाद पर तो नहीं जला सकते, कोई ज़रूरत है, रोशनी की हाजत है वहाँ पर, तो जला सकते हैं, वरना नहीं। वैसे मुझसे भी ये जैसे सवालात आ रहे हैं, पिछले सिलसिले में भी आए थे तहम्मात के हवाले से, जो तो अवाम में मुख्तलिफ किस्म की पाई जाती हैं। अब एक एक करके ले तो ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं होंगी हर जोग्राफियाई हुदूद में। देखिए, असल में ये जो है वो कल्चर बहुत पुराना है, ठीक है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी पहले का, आप इससे अंदाजा लगाए ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इरशाद फरमाया ला सफरा, जी, सफर में कुछ बलाएं नाजिल नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वक्त के लोगों के जहन के अंदर ये बात मौजूद थी, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका रद्द फरमाया और फरमाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ
کہ جس طرح ہمارے بعض مسلمانوں کے اندر اس طرح کی باتیں گھس آتی ہیں اور وہ اس طرح کی بدشگونیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. حتیٰ کہ جو لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، روشن خیال کہتے ہیں، ان کی آپ بدشگونی اور اس طرح کی حالت دیکھیے کہ ان کے یہاں پر 13 کے عدد کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو 13 نمبر کی منزل نہیں ملے گی، فلور نہیں ملے گا 13 نمبر کا. وہ 12-1 12A اور 12B کر دیں گے وہاں پر. اسی طرح ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ بیڈ نمبر 13 نہیں ملے گا ان کے یہاں پر، 13 کی جگہ جو ہے وہ 12A 12B کر دیں گے. اس طرح کے تو توہمات ان کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ بالکل کفار کا طریقہ کار ہے، مشرکین کا طریقہ کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واضح طور پر لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا فال لیتے تھے، اچھا شگون لیتے تھے، بد شگونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا کرتے تھے. ٹھیک، کال شامل کرتے ہیں، ایک مزید کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 23 جانور ہیں وہ ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اتنے پیسے نہیں ہو رہے ہیں، تو 12 لاکھ کچھ اس کی رقم بن رہی ہے اور 5 لاکھ روپے ہم انہیں دے رہے ہیں، اور باقی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ عید پر جب وہ ہم سیل کریں گے، بیچیں گے جانور پالنے کے بعد، تو پھر وہ باقاعدہ جو پیسے ہیں وہ آپ کے ادا کر دیں گے، اور پیسے ہم دے رہے ہیں پالیں گے ماموں، پھر جو ہوگا وہ منافع ادا کریں گے. تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے اصل میں. منافع یعنی اس سے جو ادھار خریدا گیا اس میں تو بن سکتا ہے کہ 23 لاکھ کا خریدا، 5 لاکھ روپے اس کو دے دیے اور باقی 18 لاکھ روپے ادھار 12 لاکھ کا خریدا، 23 جانور ہیں، 12 لاکھ کا سودا ہو رہا ہے، 5 لاکھ کیش دے رہے ہیں. تو اب جو 7 لاکھ ہیں وہ بعد میں دے دیں گے تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مدت مقرر کر لی کہ عید کے تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن دے دیں گے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ماموں کو اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ آپ پالیں اور اس میں نفع آدھا ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا نام فرحان اختاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گھر بھی خریدے، قبضہ کرتے اس پہ اور پھر اس کو کرائے پہ دے دے، اب کرایہ دار کو اگر پتا ہوگا یہ قبضے کا ہے تو کیا اس کرایہ دار پہ وبال ہوگا، گناہ ہوگا جو رہ رہا ہے کرایہ دار؟ ٹھیک ہے جی بالکل اس کے پر وبال ہوگا. جب اس کو پتا ہے کہ کسی دوسرے کے قبضے کا ہے، اس نے جو ہے وہ ہتھیا لیا ہے، اس پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے، اب اس کو کرایہ پر دے رہا ہے تو یہ کرایہ پر نہیں لے گا. اس کو اجازت نہیں کہ اس کو کرایہ پر لے، کیونکہ جس سے یہ کرایہ پر لے رہا ہے وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، وہ دوسرے کے مال کو دبا کر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا کرایہ پر لینا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. مصطفی ایک تحریری میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ جی کہنا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ صاحب بھی کہنے کا حکم ارشاد فرمایا. دیکھیں اللہ صاحب کہنے سے تو منع کیا گیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ صاحب کہا جائے. ٹھیک. اور جہاں تک رہا اللہ جی کہنا، تو اگر تو یہ مسلمانوں میں کسی ایسی جگہ معروف ہے یعنی کہ جس کی بنیاد پر شبہ پڑتا ہے کہ کسی گمراہ یا بد مذہب لوگوں کا طریقہ کار ہے یا کفار کا طریقہ کار ہے تو اس سے بچا جائے گا. کبھی سنا نہیں ہے اس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہو، اور لوگ چوکیں گے اس طرح کہنے سے. جب بندہ کہے گا تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ متوجہ ہوں اور تشویش کے اندر پڑیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کو اچھے ناموں سے پکاریں. بالکل. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو انہی ناموں کے ساتھ ان کو پکارو. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. دارالفتہ علیہ سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم جب قبر پہ جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے تو ہم اس وقت اذان دے سکتے ہیں یا صرف تدفین کے وقت ہی اذان دینا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے جی. جو مستحب عمل ہے وہ تو تدفین کے وقت ہی ہے، تو لہذا تدفین کے وقت ہی اذان دی جائے اور اس کو مستحب سمجھ کر ہی اذان دی جائے. کہ اور عام طور پہ مسلمان اس کو مستحب سمجھ کر ہی اذان دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کو سنت سمجھ کے یا کوئی بھی اس کو فرض و واجب سمجھ کے نہیں دے رہا ہوتا. تو لہذا اگر قبر کو جب تدفین کی ہے مردے کی تو اس وقت اذان دی تو صحیح ہے، اچھی بات ہے، اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جب بھی قبر پر حاضری کے لیے جائیں تو اس پر اذان دیں. اس وقت جا کے فاتحہ پڑھنا چاہیے جیسا کہ مسلمانوں کا معمول اور طریقہ کار ہے. ٹھیک. مصطفی یہ ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ دودھ پیتے بچے کا جھوٹا کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں اس کو منع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ والدہ جو ہوتی ہے اس بچے کی جو والدہ ہیں اسے بھی منع کیا جاتا ہے کہ اس کے کچھ کھایا پیا ہوا چیز نہیں کھائی جائے. دودھ پیتا بچہ کیا اس کا کیسے جھوٹا بنے گا؟ اب وہ 1.5 سال کا ہے اگر تو اب اس نے کوئی چیز بچا دی ہے جی
تو ظاہر ہے کہ عام طور پہ تو اس کی ملک کی تو کوئی چیز کی نہیں جاتی جی بنائی گئی گھر کے اندر، تو اس میں سے اس کو کھلایا جاتا ہے یا اس کے لیے الگ سے کچھ پکایا بھی گیا تو اس کی ملک کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس کو مالک بنانا مقصد نہیں ہوتا، اس کو کھلانے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو بالکل اس کو کھایا جا سکتا ہے اور اس کو ضائع کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کھانے کے لائق ہے کہ جس کو کھا سکتے ہیں تو پھر تو یہ بالکل وہی بدشگونی اور وہم والی بات ہو جائے گی اور ایک غلط رسم اپنانے والی بات ہو جائے گی۔ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے۔ ٹھیک، اگر وہ ایسا ہے کہ اسے کھا سکتے ہیں، کھانے کے قابل ہے، تو پھر حکم شرع یہ ہے کہ اس کو کھایا ہی جائے گا، اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ضائع ہونے سے بہرحال بچ جائے۔ بالکل لازم۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ میرا مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ ہوٹل ہے اور اگر کوئی آلو والا نان لے کے لگانے کے لیے آئے، آلو اور اس کے ہو یا قیمے والا نان لگانے کے لیے آئے اور قیمہ اس کا ہو، تو اگر دکاندار سے پوچھے بغیر قیمہ یا آلو رکھ لے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کوئی شخص اپنے آلو لے کر آئے یا قیمہ لے کر آئے کہ اس کے نان بنا دو، تو وہ آلو یا قیمہ دکاندار لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ کیسے لے سکتا ہے؟ جو اس کو دے کر گیا ہے اسی کو بنا کے اس نے دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کی جگہ دوسرا بنا کے اسے دے دے۔ بنانے کے بعد اگر کچھ اس میں سے بچ جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ 12 پراٹھے اس کو بنانے کا کہا تھا، نان بنانے کا کہا تھا کہ اس کے ذریعے سے اس میں ڈال کے بنا دے، اب وہ تھوڑا بہت بچ گیا ہے تو وہ اس کو واپس کرے گا۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ تم رکھ لو تو ایک الگ بات ہے کہ پھر وہ رکھ لے، ورنہ اس کی بھی اسے اجازت نہیں ہے کہ بچا ہوا بھی اپنے پاس رکھے۔ عرفاً کوئی ایک آدھا پیس بچ گیا کہ جس کو عام طور پہ لینے والے لیتے نہیں بلکہ پھینک دیتے ہیں، جیسے درزی ہوتا ہے اس کے پاس کپڑا لوگ لے کر آتے ہیں تو اس کی بعض اوقات قطرنیں باقی رہتی ہیں، تو وہ قطرنیں جو ہوتی ہیں عرفاً ضائع ہی کی جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں، وہ درزی رکھ لیتا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہوگا کہ اگر کہیں پر ایسا عرف ہے کہ ایک آدھی کوئی چیز رہ جاتی ہے اور اس کو لوگ عام طور پہ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ رکھ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جی مجھ سے بھی یہ سوال آیا کہ اگر نکاح کر لیا جائے اور رخصتی اور ولیمے کو مؤخر کیا جائے، یعنی صرف نکاح ہوا ہے رخصتی بعد میں ہوگی، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نکاح ہوا اور رخصتی جو ہے وہ دیر میں ہوئی اور رخصتی کے بعد ہی ولیمہ ہوتا ہے، شب زفاف کے بعد، اس سے پہلے تو ولیمہ ہوتا بھی نہیں ہے، تو رخصتی تاخیر کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کئی کا، یعنی خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا تو اس میں رخصتی تاخیر سے ہوئی تھی، یوں ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہوا وہ نکاح کے بعد رخصتی تاخیر سے ہوئی تھی، تو ویسے اس تاخیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تاخیر کے ساتھ نکاح کیا رخصتی کی جائے۔ البتہ یہاں پر دو چیزیں ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اگرچہ یہ ایک دوسرے کے محرم بن چکے ہیں ٹھیک ہے اور گفتگو وغیرہ کرتے ہیں تو شرعاً اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں عرف میں بہت ساری برادریاں ہیں کہ جہاں یہ ناپسند سمجھا جاتا ہے، تو جہاں پہ عرفاً اس چیز کو ناپسند سمجھا جاتا ہو تو وہاں پر شریعت بھی اس چیز کا حکم دے گی کہ آپ اس سے گریز کریں گے، اس سے بچیں گے اور آپس میں اس طرح کی گفتگو تعلقات وغیرہ نہیں رکھیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوسرا یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اور بعض اوقات منگنی کے بعد وہ تو ناجائز و حرامی کام ہوتا ہے، نکاح کے بعد بسا اوقات آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور آنا جانا شروع ہوتا ہے، تو رخصتی سے پہلے بعض اوقات آپس میں کچھ ایسی انبن ہو جاتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ نعوذ باللہ نکاح کے ختم کرنے تک پہنچ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے اور پھر مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بسا اوقات تو وہ چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات وہ لٹکا دیتا ہے، تو اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں، تو لہذا اس کو پیش نظر رکھا جائے کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آنے کا اندیشہ ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر رخصتی کر دی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ مطلب اس میں احتیاط کس کو کرنی ہوگی؟ یعنی لڑکا لڑکی جن کا نکاح ہو رہا ہے ساری ذمہ داری انہی پر آئے گی یا دونوں طرف کے جو بڑے افراد ہیں، فیملی ممبرز ہیں، وہ بھی اس میں کوئی کردار ادا کریں گے؟ لیکن بنیادی اعتبار سے تو انہی دونوں کا جو ہے وہ کردار ہے کہ ان دونوں نے رکھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہی ایک دوسرے کے محرم بنے ہیں، ایک دوسرے کے جو ازواج رشتہ ازدواج کے اندر جو منسلک ہوئے ہیں یہ دونوں ہوئے ہیں۔ باقی رہا بڑوں کا تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی کردار ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے، جو سمجھا سکتا ہے اور روک سکتا ہے ایسے معاملات سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو سمجھائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر برباد ہو جائے
اور گھر برباد ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ یہ دونوں ہی خراب ہوں، بسا اوقات پھر خاندانوں میں ٹھن جاتی ہے جی اور پھر ساری عمر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر بغض و کینہ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے ہر ایک کو اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے. جی دوستو، اگر شوہر جو ہے، سوال ہے کسی خاتون کا کہ شوہر بہن بہنوئی سے ناراض ہیں اور مجھے بھی منع کرتے ہیں کہ تم بھی ان سے نہ ملو، تو اب میرے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بہنوئی سے اگر کوئی رضاعت کا رشتہ نہیں ہے جی تو ظاہر ہے کہ بہنوئی تو ویسے ہی نامحرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اگر بہنوئی ان کا نامحرم ہے تو پھر اس صورت میں تو ان کو اس سے ملنا ویسے ہی درست نہیں ہے، چاہے شوہر ناراض ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. لہٰذا بہنوئی سے تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. باقی رہی بہن تو بہن جو ہے وہ محرم ہے، ٹھیک ہے. اس سے تعلق رکھنا ہوگا. اب تعلق رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی اس کو فون کر لیا، جی دعوتوں میں مل گئے تو اچھی طریقے سے اس سے گفتگو کر لی. ٹھیک ہے. چونکہ یہاں پہ معاملہ اس کے اپنے گھر کا ہے، جی تو اب اگر یہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس سے جا کے ملتی ہے، تعلق جی رکھتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا اپنا گھر خراب ہونے کا اندیشہ ہے. جی تو حکمت عملی کے ساتھ شوہر کو سمجھائے تاکہ اس کا جو تعلق ہے وہ صحیح طریقے سے قائم رہے. لیکن جیسے خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، تو پھر بہن کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا کرنا یہ ضروری ہے. سال میں ایک آدھ دفعہ ملاقات بھی اس سے کرے تاکہ ان کا آپس میں تعلق رہے. قطع تعلقی کرنے کی شوہر کی ناراضی کی وجہ سے اجازت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ شوہر اگر بہن سے یعنی اپنی سالی سے ناراض ہے تو یہ الگ بات ہے کہ اس کو ناراض ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اس کی نامحرم ہے تو اس سے کوئی ایسے معاملات ہونے ہی نہیں چاہیے کہ نوبت یہاں تک آئے کہ وہ ناراضی کا معاملہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے. تو نامحرم سے تو کوئی اس طرح کی گفتگو، کوئی رابطہ رکھ ہی نہیں سکتے کہ ناراضی کی صورتیں پیدا ہوں. ٹھیک. ایک سوال ہے کہ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہو یا 3 بیٹوں کے بعد بیٹی ہو تو اسے بھاری سمجھا جاتا اور اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو ایسا درست ہے سمجھنا یا نہیں؟ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہو اور 3 بیٹوں کے بعد پھر بیٹی ہو. اچھا، اب یعنی 3 بیٹیاں تھیں. جی تو ایسا تو کہیں پڑا نہیں ہے اور ایسا بھاری سمجھنا بھی فضول ہے، بلکہ یہ تو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. جی یعنی کہ 3 بیٹیاں مسلسل ہوئی ہیں جی تو اب تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا ہو عام طور پہ. تو اب بیٹا ہوگا تو لوگ اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو تمنا ہوتی ہے کہ بیٹیاں ہوں. جی تو اس کا آنا بھاری سمجھنا یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے. ہرگز اس کو ویسے ہی بھاری نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی بھاری نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی نحوست نہیں ہوتی. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نحوست کفر اور شرک کے اندر اور بد مذہبی اور گناہ کے اندر ہوتی ہے. مسلمان کے اندر کوئی اس طرح کی نحوست نہیں ہوتی. جو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اپنا رزق اس کا مقرر ہوتا ہے، جو ملتا ہے اسے، تو کسی کو بھاری نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا مصطفی، اس میں ایک چیز یہ کہ پروٹیکشن ہوتی ہے ذرا زیادہ. جیسے آپ نے بھی فرمایا خواہش تو ہوتی ہے کہ 3 بیٹیاں ہیں تو اب بیٹے کی ولادت ہو گئی، یا 3 بیٹے تھے اب بیٹی کی ولادت ہو گئی، تو کچھ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جذباتیت ہوتی ہے، اس کو زیادہ کیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں بیٹیاں ہوں اور بیٹا ہو جی تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے اوپر ترجیح نہ دے. ٹھیک. یعنی احساس ہاں یہ ایسا نہ ہو کہ اب 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تو بیٹے کے ایسے لاڈ اٹھا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیٹیوں کو محرومی کا احساس ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی گھر میں آئے تو حکم یہ ہے کہ پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹے کو دے. کوئی چیز لے کر آیا تو پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹے کو دے. تو بیٹی کا جو لاڈ ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس گھر کے اندر 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا آئے گا تو پھر بیٹیوں کو خود جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ خود اس کے لاڈ اٹھانا چاہتی ہیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر. یہ کہیں اس طرح کا تصور پیدا ہو گیا ہوگا، ورنہ تو جب 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا آئے یا 3 بیٹوں کے بعد بیٹی آئے تو اس کا لاڈلا پن الگ ہوتا ہے. ٹھیک، کال دیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے کتنے عرصے کے بعد لکھی گئی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے کتنے عرصے کے بعد حدیث پاک لکھی گئی. دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے کتابت حدیث، یعنی حدیث کا لکھا جانا، اور دوسری چیز ہے تدوین حدیث، حدیث کو ایک جگہ پر مدون کرنا. جو کتابت حدیث ہے، حدیث کا لکھنا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
زمانے اقدس سے شروع ہو چکا تھا. حیات ظاہری میں جی بالکل. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز لکھ لیا کرتا تھا. تو مجھے بعض انصار نے یہ کہا کہ آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلال میں بھی کلام فرماتے ہیں، خوشی میں بھی کلام فرماتے ہیں. تو آپ فرماتے کہ میں رک گیا. پھر اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکتب، لکھو، کیونکہ میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، درست نکلتا ہے. یعنی چاہے غضب کے اندر کلام ہو، چاہے خوشی کے اندر کلام ہو، عام روٹین میں کلام ہو، جو بھی زبان اقدس سے نکلے گا وہ حق ہوگا، تو اس کو لکھو. اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا لکھنا یہ بھی ثابت ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور چیز ہے، تو آپ نے منع فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، البتہ کچھ چیزیں ہیں جو میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں، جو حضور علیہ السلام سے سنی تھی وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی، آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احادیث طیبہ لکھوایا کرتے تھے دوسروں کے ذریعے. پھر یہ سلسلہ آگے تابعین میں چلتا رہا، تبع تابعین کے اندر چلتا رہا. تابعین کے زمانے کے اندر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مختلف گورنروں کو خط لکھے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے. تو حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن مسلم ابن شہاب زہری جو ہیں، انہوں نے پھر جو ہے وہ احادیث طیبہ کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا. تو تدوین حدیث یعنی ایک جگہ جمع کرنا، یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا. جہاں تک معاملہ ہے لکھنے کا، تو لکھنے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا. حضور علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھ کے بھیجے، جو خط لکھا ہے یہ بھی حدیث مبارکہ ہی کہلائے گا. اسی طرح آپ نے دیت کے، زکوٰۃ کے بعض احکام جو ہے وہ مختلف جو آپ کے دور کے اندر گورنر تھے ان کو لکھ کر بھیجے تھے. بعض نے عرض کی، جیسے ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا تو انہوں نے عرض کی کہ یہ مجھے لکھوا دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکتبوہ لی ابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے اس کو لکھ کر دے دو. تو لکھنے کا سلسلہ زمانے اقدس کے اندر شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کو ایک جگہ جمع کرنا، مدور کرنا، یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوا ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو شام کو بعد خوشبو لگانے سے ہمارے ہاں باتیں مشہور ہیں کہ شام کو خوشبو لگانے سے جنات وغیرہ آ جاتے ہیں اور اس طرح نہیں لگانی چاہیے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ اگر بچوں کو شام میں یا ویسے ہی خوشبو لگا دی جائے اور وہ باہر نکلیں تو بچوں کو جن چمٹ جاتے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے وہ الٹ بات ہے. یعنی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مغرب کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑے ٹائم تک بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، عورتیں باہر نہ نکلیں، بچے وغیرہ اندر رہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، جنات وغیرہ چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں وجہ یہ بیان کی گئی کہ بچے عمومی طور پر ان کے نجاست ہوتی ہے اور نجاست کو پاک کرنے پر وہ قادر نہیں ہوتے، اس حال میں ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کہ اس نجاست کی وجہ سے بچے سے وہ جنات وغیرہ چمٹ جائیں، پڑھنے پر وہ قادر نہیں ہوتے تو جنات وغیرہ چمٹ جائیں اس سے. یہ ممکنہ بات ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو. تو حکم اس بنیاد پر یہ دیا گیا تھا. بڑے نکلتے ہیں، بڑے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں عام طور پر، اور پڑھنے پر بھی قادر ہوتے ہیں کہ کچھ پڑھیں تاکہ ایسی مخلوقات سے اس کی حفاظت رہے. لیکن اس کو الٹ کر دیا گیا کہ اگر آپ خوشبو لگائیں تو یعنی پاک رہیں، ستھرے رہیں، تو اس صورت میں جنات آپ کے جو ہے وہ چمٹ جائیں گے، اور آپ بغیر خوشبو کے رہیں، بو آ رہی ہو تو پھر جنات آپ سے بھاگ جائیں گے. جو صحیح تھا وہ غلط قرار دے دیا. جو ہمیں حکم دیا گیا کہ قضاء حاجت کے لیے بندہ جاتا ہے واش روم کے اندر، تو حکم یہ دیا گیا کہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے. تو خبیث جنات سے، خبیث جنیوں سے پناہ مانگی گئی اللہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ان کے ایک خلیفہ نے اس بات کو بیان کیا، جسے مفتی حمیدی صاحب نے بیان کیا تھا کہ ان کے خلیفہ نے اس بات کو بیان کیا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اس طرح ناپاک رہتے ہیں نا عورتیں وغیرہ،
ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، جھپٹ کے اندر آنا اور ان کو جنات کے اس طرح کے معاملات ہونا ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا پاک رہا کرو، ستھرے رہا کرو، تو تمہارے ساتھ ایسے معاملات پیش نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگلی کال دیجیے جی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جیسے جنازہ آیا، جنازے کی نماز پڑھائی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ذرا علمی عطا فرما دیں، یا اسی وضو سے کوئی اگر ظہر کا وقت یا عصر کا وقت، نماز کا وقت ہو رہا تو پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ جنازہ پڑھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر جنازہ پڑھا ہے تو باوضو پڑھا ہے تو اسی وضو سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، انہیں چھو سکتے ہیں، اور چاہیں تو دیگر نمازوں کا وقت ہو گیا ہے تو وہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت نہیں ہے تو نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب مسجد میں چھوٹے بچے کو جس کا ڈائپر وغیرہ بندھا ہوا ہو اس کو لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے؟ اگر بچہ ایسا ہے کہ جس سے اس بات کا ظن غالب ہے کہ وہ نجاست کر دے گا جی، تو پھر اس صورت میں تو اس کو لے جانا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کی بات ہے۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ نہیں، جیسے بچہ ٹرینڈ ہوتا ہے، جی، فارغ ہو چکا ہے، اب اس کو پیمپر پہنا کے لے گئے ہیں، تو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ کرے گا، لیکن پھر بھی یہ ناپسندیدہ کام ہے کہ ایسے بچے کو لے جایا جائے کہ جو اس طرح کی نجاست کر سکتا ہے، تو اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو لے کر جایا جائے، مکروہ تنزیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ علم نجوم سیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا جی، علم نجوم، دیکھیے جو نجوم سیکھے گا وہ ایک نجوم ہوتا ہے ستاروں کا علم، جی، ایک علم کی حیثیت ہوتی ہے وہ جدا ہے، کہ جس کے ذریعے سے آپ مثال کے طور پر راستہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو علوم ایک الگ چیز ہوتی ہے، صحیح، اس کا استعمال الگ چیز ہوتی ہے، اور نجوم کا جو علم سیکھتا ہے وہ نجومی ہی بنتا ہے، اور اس نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ غلط ہی کرنے ہوتے ہیں، وہ نجومی بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو مستقبل کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے ناجائز و حرام کام ہیں۔ جو سیکھنے والی چیزیں اسے سیکھیں، یعنی فرض علوم جو آپ پر لازم ہے، جس کا سیکھنا آپ کے اوپر ضروری ہے، جس کے ذریعے سے آپ کے عقائد کی، آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، آپ کے اوپر لازم ہونے والے فرائض و واجبات جن کے ذریعے ادا ہوں گے، ان کا علم نہیں ہوتا، یعنی عقیدے کا بنیادی علم کے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان سنی صحیح العقیدہ رہتا ہے، وہ چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اور طرح طرح کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ نماز کیسے پڑھیں گے پوری صحیح طریقے سے، اس کا علم نہیں ہوتا، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے مکروہات تحریمہ کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، سنت مؤکدہ کیا ہیں، اس کے بارے میں لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور پھر آگے کی طرف جانے کی سوچتے ہیں۔ تو آپ پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کو حاصل کرتے کرتے آپ کو ایک اتنا عرصہ گزر جائے گا کہ اس کے بعد جب آپ دوسرے علم حاصل کرنے جائیں گے تو آپ کو دیگر علوم کا راستہ ملے گا، اور اسی میں انشاءاللہ زندگی پوری ہو جائے گی، ایسی چیزوں کی طرف جانے کی آپ کو حاجت ہی نہیں پڑے گی۔ اس ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک امتیاز کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جی مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک نمایاں وصف مل جائے، نمایاں علم مل جائے، عمومی طور پہ جو لوگوں کو چیزیں حاصل نہیں ہیں، علم حاصل نہیں ہے، میں وہ حاصل کروں گا تو ذرا ممتاز ہو جاؤں گا۔ تو ایسی جو نیتیں ہوتی ہیں، اب جو آپ نے فرمایا کہ فرض علم بے شک وہ درست ہے، میں عوامی اعتبار سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز سیکھیں گے، روزہ سیکھیں گے، یہ تو سب کو آتے ہیں یا سب سیکھ ہی رہے ہیں، میں کوئی ایسی چیز سیکھوں ذرا معاشرے سے، زمانے سے جدا ہو جاؤں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دینی اعتبار سے اس کو دیکھیں گے، نیت کے اعتبار سے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی دوسری جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس میں نفع نہیں ہوتا، تو یعنی علم غیر نافع سے آپ علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں وہ علم حاصل کرنے کا، اس علم کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو نفع بخش ہو، اور نفع بخش یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب وہ علم بھی اچھا ہو اور دوسرا آپ کی نیت بھی اچھی ہو، حتیٰ کہ علم دین، احادیث طیبہ کا علم، قرآن پاک کا علم،
فقی مسائل کا علم اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ سیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لے گا تو روایتوں کے مطابق ایسا شخص جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھے گا۔ تو اچھا علم اگر اس بنیاد پہ بندہ اس نیت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ سیکھ رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لے، تو وہ بندہ مذموم ہو جاتا ہے، اس کا علم نافع نہیں رہتا، علم دار ہو جاتا ہے، ایسا علم ہو جاتا ہے کہ جو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو پھر اور علوم کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ جس کا مقصود ہی بندے کا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو سکے۔ تو یہ جو دوسرے علم ہیں، اس میں سے بعض علم وہ ہوتے ہیں کہ جو فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کسی ایک نے حاصل کر لیا، چند نے حاصل کر لیا، تو اس سے سب کے اوپر سے اس کا جو فرض ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ جیسے علم توقیت ہے کہ اس کا سیکھنا فرض کفایہ، بعض نے سیکھ لیا تو اب بقایا سے وہ ساقط ہو گیا، لیکن بہت سارے علوم وہ ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض عین ہے۔ صحیح کہ بھائی آپ ایک صحیح مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں، نظریات کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، یہ تو سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض عین ہے۔ تو وہ سیکھے بغیر آپ فرض کفایہ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا سیکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، تو یہ علم غیر نافع ہوا جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی اس طرح کی نیت کرتا ہے، نمایاں ہونے کی نیت کرتا ہے، تو میں نے عرض کی کہ جو اچھے علم ہے اس میں بھی اگر یہ نیت ہو تو بندہ جو ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ تو پھر یہاں پر تو وہ علم ایسا ہے بھی نہیں کہ جس میں کسی طرح کی جو ہے وہ بھلائی ہو، اور پھر اس کو سیکھنے کے لیے بندہ اس طرح کی نیت کرے گا تو یہ ظلمات بعضها فوق بعض کے قبیل سے ہوگا کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا بنا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کی نیت بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور جو چیزیں آپ پر لازم ہیں اس کو اچھی نیت کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے جی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ پانی کا ٹینکی ہے جو پینے اور وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر اگر مرا ہوا چوہا یا چھپکلی اوپر ڈھکنا کھولنے کے بعد پایا جائے تو اس پانی کو ضائع کر دیں یا کپڑے دھونے یا دیگر کام میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو بالکل ضائع کر دیں؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، جو ایسا جانور ہے کہ جس میں بہتا ہوا خون ہے، جیسے چوہے کی مثال اس میں دی گئی ہے، تو اگر وہ اس کے اندر مر گیا ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کو نکالنا ہوگا، پورا نکال کے اس کو صاف کرنا ہوگا، یا پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اوپر سے پانی ڈالتے رہیں یہاں تک کہ پانی بہنا شروع ہو جائے، یعنی چوہا نکال دیا اور پھر اس کے بعد اوپر پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ پانی بہنا شروع ہو گیا، تو پھر اس صورت میں وہ یعنی اتنا پانی بہہ جائے کہ ان کو ظن غالب ہونے لگے کہ جو نجس چیز ہوگی وہ دور ہو چکی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ سوال تو بڑا انوکھا سا ہے، ان معنوں میں کہ بڑا عام سا لگ رہا ہے، لیکن پوچھا گیا ہے کہ سوتیلی والدہ جو ہے وہ محرم ہے؟ جی بالکل، سوتیلی والدہ جو ہے وہ محرم ہے، یعنی ان کے والد کی جو بیوی ہیں ان کی والدہ کے علاوہ، تو وہ ان کے لیے محرم ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی۔ میرا سوال ہے اگر وتر قضا ہو جائیں تو ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ مفتی ابھی ایک وجہ یہ بھی اس کی سامنے آئی ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلہ سنا ہوتا ہے کہیں پہ مساجد وغیرہ میں کہ جی وتر جو ہے وہ لیٹ نائٹ پڑھیں، تاخیر سے پڑھیں تو افضل ہے۔ اب بعض افراد جو ہے وہ اس کو افضلیت کو پانے کے لیے وتر عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھتے، بعد میں پڑھنے کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہ کسی بھی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اپنے معمولات کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں اور قضا ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں باتوں کا ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، وتر پڑھنے کا طریقہ کار جو ادا کا ہے وہی قضا کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ دو باتیں ہیں یہاں پر اس حوالے سے۔ نمبر ایک یہ کہ جب وتر قضا ہو گئے اور آپ مثال کے طور پر ادا کر رہے ہیں اس کو ظہر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، تو جب آپ ادا کریں اور لوگوں کے سامنے آپ ادا کریں گے، اب اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس میں دعائے قنوت کے لیے، تکبیر قنوت جب آپ کہیں گے اللہ اکبر، اس میں اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگ تشویش کے اندر پڑیں گے کہ یہ وتر پڑھنے کا کون سا وقت ہے، تو ایک تعداد ہوگی کہ جو یہ سمجھ جائے گی کہ یہ وتر کی قضا ادا کر رہا ہے۔ تو قضا چونکہ قصدن ہوا وہ گناہ ہے، اب اس کا اظہار بھی یہ گناہ ہوگا، تو لہذا اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر لوگوں کے مجمع کے اندر پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں جب وہ تکبیر قنوت کہے گا اللہ اکبر تو اس وقت ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ نیچے ہی رکھے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا ویسے سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر اس میں ہاتھ نہ اٹھائے تکبیر قنوت میں
तो कोई नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हुक्म यही है कि वो हाथ नहीं उठाएगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर उसके वितर बहुत ज़्यादा कज़ा हुए हुए हैं और वो इख्तिसार के साथ पढ़ रहा है, यानी जो उसको रियायत दी गई है कज़ा नमाजों के हवाले से, तो फिर दुआए कुनूत की जगह अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया भी पढ़ सकता है, रब्बि ग़फ़िरली भी पढ़ सकता है। इतना पढ़ के भी रुकू के अंदर जा सकता है। दूसरी बात जो आपने पूछी है वो कि लोग फजीलत पाने के लिए बाज़ औक़ात इशा के बाद पढ़ते नहीं और आखिर वक्त में पढ़ते हैं। तो हुक्म ये है कि जो जागने पर कुदरत रखता है कि उसे इस बात पर कुदरत है कि वो सोएगा तो तहज्जुद में उठ जाएगा, तो उसके लिए हुक्म यही है, उसको यानी ज़न्ने गालिब है वो उठ जाएगा, तो फिर इस सूरत में उसके लिए हुक्म यही है कि वो वितर को ना पढ़े, तहज्जुद पढ़े, तो उसके बाद आखिर के अंदर जाके वितर पढ़े कि आखिर में वितर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी को इस बात का अंदेशा है कि उसकी आंख नहीं खुलेगी, उसको अपनी आदत पता है, तो फिर इस सूरत में उसके लिए हुक्म यही है कि वो वितर पढ़ के फिर सोए, बगैर वितर पढ़े ना सोए। ठीक, अगली कॉल दीजिए जी। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि 5 नमाजें फ़र्ज हैं, 5 नमाजों में जब अजान होती है वो तकरीबन जमात से 15-20 मिनट पहले होती है। मगरिब की अजान होते ही जमात खड़ी हो जाती है, इसमें क्या हिकमत है? इसमें क्यों टाइम नहीं दिया जाता है? ठीक है जी, इसमें असल में देखें ये जो चीज़ें होती हैं ये सुन्नत से साबित होती हैं। तरीक़ेकार जो चलता हुआ आ रहा होता है वो ये होता है। तो दीगर नमाजों के अंदर जो तरीक़ेकार रहा है वो हमेशा यही रहा है कि इतना वक्त होता है कि जिसमें वज़ू करने वाला वज़ू कर ले, खाना खाने वाला खाना खा ले, अपनी हाजतों से फारिग होने वाला फारिग हो जाए। ठीक। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो हमेशा तरीक़ेकार रहा है वो यही रहा कि मगरिब की नमाज में अजान के फ़ौरन बाद जो है वो नमाज पढ़ी जाती है, उसमें ताख़ीर नहीं की जाती। हत्ता कि अगर कोई शख्स 2 नफिल की मिक़दार यानी इतना वक्त ताख़ीर करे कि 2 नफिल की वक्त गुजर जाए, तो ये कराहत तंज़ी इसके अंदर पाई जाती है, मकरूह तंज़ी है। और अगर इतनी देर कर दी कि सितारे आपस में मिल गए, करीब करीब हो गए, तो फिर इस सूरत में ये मकरूह तहरीमी है। पढ़ना फिर भी पड़ेगी, छोड़ फिर भी नहीं सकता, लेकिन इस तरह जानबूझ के करना ये मकरूह तहरीमी है, गुनाह की बात है। और कज़ा होने से भी बच जाएगी उससे कि वो 2 नफिल की ताखीर से ज्यादा करी, मकरूह तहरीमी जो वक्त है उसमें पड़ेगा, तो कज़ा होने से तो मैं बच जाएगी। कज़ा तो नहीं करे, कज़ा तो जो वक्त है मगरिब का वो इशा के वक्त के शुरू होने से पहले तक के, उससे पहले जब भी मगरिब पड़ेगा अदा ही अदा होगी, कज़ा नहीं होगी वो। ठीक, अगली कॉल दीजिए। साहब की बरगाह में अर्ज़ है कि शादी का जो तरीका है, मतलब कौन सी रस्मात होनी चाहिए वो बता दें, और मेहंदी लगाना कैसे? ठीक है, शादी में कौन सी रसूमात मुझसे होनी चाहिए, और मेहंदी गालिबन लड़के के हवाले से पूछ रहा हूँ। देखिए, रसूमात हर इलाके और हर ख़ानदान वगैरह की अलग अलग होती हैं, तो हर वो रस्म के जो शरीयत मुतहरा से नहीं टकराती और लोगों के ऊपर उसका बोझ नहीं बनता, तो उसकी अदायगी में हर्ज नहीं है कि वो अदा की जा सकती है। यानी शरीयत मुतहरा के उसूल के मुताबिक है, शरीयत उससे मना नहीं करती। तो ऐसे रस्म व रिवाज, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ये हर जगह ही तकरीबन रस्म होती है कि शादी में यानी जिस वक्त निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई, इससे पहले भी जो है वो खाना खिलाया जाता है। हालांकि शरई एतबार से कुछ भी नहीं है, दुल्हन वाले खाना आमतौर पे खिलाते हैं लेकिन ये खाना हमारे यहाँ रिवाज बना हुआ है, बारात का खाना होता है। तो ये अगर खिलाया जाता है और इसमें कोई खिलाफ शरा काम नहीं होता, मिसाल के तौर पर जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो अलग होती हैं, मर्द अलग होते हैं, कोई मौसीकी वगैरह नहीं होती, नाजायज़ काम कोई नहीं किया जा रहा, तो ये एक रस्म है, एक रिवाज है, वरना इसका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये किया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस तरह का मामला किया जा सकता है। इसी तरह बाज़ और रस्में होती हैं कि जिनके अंदर गुनाह नहीं है, तो वो करने में मसला नहीं है। अलबत्ता वो रसूमात के जो शरीयत मुतहरा से टकराती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मेहंदी में लड़के को मेहंदी लगाना, तो ये नाजायज़ व हराम काम है। लड़के को मेहंदी जो है वो उसके बालों में लगाई गई तो एक अलग बात है, और किसी महरम ने लगाई तो एक अलग बात है। यानी किसी महरम ने उसके सर के बालों पर मेहंदी लगाई है, दाढ़ी के बालों पर मेहंदी लगाई है, तो वो लगाई जा सकती है। बाकी उसको चेहरे पर, हाथ पर मेहंदी लगाना ये तो नाजायज़ व हराम काम है, वो तो कोई नहीं लगा सकता। तो जो नाजायज़ है, नाजायज़ हराम काम जो रसूमात हैं,
وہ اگر کی جاتی ہیں تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح بعض رسومات ہوتی ہیں کہ اگرچہ وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہیں ہیں لیکن ان رسومات کی وجہ سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک، یعنی ایسی رسومات اس میں داخل کر دی جاتی ہیں کہ نکاح ہوگا تو خاندان کے لڑکی والے جو ہے وہ لڑکے والے کی والدہ کو بھی اتنا کچھ دیں گے، دادی کو بھی دیں گے، تو نانی کو بھی دیں گے، تو فلاں کو بھی دیں گے، فلاں کو بھی دیں گے، یہ جو ہے وہ انتظامات کریں گے۔ تو بعض ان میں سے اگرچہ کہ فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ رشوت کے زمرے کے اندر آ رہی ہوں، اگر تو وہ رشوت کے زمرے کے اندر آ جائیں گی کہ لڑکی والے مجبور ہو کے دے رہے ہیں تو پھر وہ شریعت کے ہی خلاف ہو جائیں گی، وہ تو ناجائز ہو جائے گا، رشوت ہو جائے گی۔ جو جائز بھی ہوں گی صورتیں کہ جہاں پر وہ مجبور ہو کر نہیں دے رہے، اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں دے رہے، تو وہاں پر بھی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان وجوہات کی ان باتوں کی وجہ سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لڑکی والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں اور بعض اوقات لڑکے والے آزمائش کے اندر آ جاتے ہیں، تو ایسی رسومات کے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ علی شاہ بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ابھی مسئلہ ایک بیان ہوا ہے کہ مغرب کی نماز اگر تاخیر سے پڑھے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، تو اگر ٹائم کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو مکروہ تحریمی کی تعریف ذرا فرما دیں کہ مکروہ تحریمی جو ہوتی ہے وہ تو حرام کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی ذرا سمجھ نہیں آئی، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، اصل میں دیکھیں ایک مکروہ تحریمی نماز کے اندر ہوتا ہے اور ایک مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ نماز کے خارج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کہ جیسے اب عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تو عصر کا ختم ہوگا، لیکن جب سورج متغیر ہو جائے، یعنی ایسا ہو جائے کہ اس سورج کے اوپر نگاہیں جمنے لگیں، تو یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں کراہت آتی ہے، مکروہ تحریمی یہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرتا ہے کہ عصر کا یہ وقت شروع ہو جائے، یعنی آخری 20 منٹ آ جائے، تو یہ کام کرنا اس کا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس وقت میں بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح مغرب کی جو نماز ہے وہ اتنی تاخیر سے پڑھے گا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن ایسی تاخیر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا، یہ گناہ کا کام ہوگا۔ جس طرح کہ عصر کے وقت کی مثال ہے کہ اس وقت میں اگر کسی نے نماز پڑھی تو نماز اس کی ہو گئی، لیکن اس طرح کرنا اس کا مکروہ تحریمی ہوگا، گناہ ہوگا جس پر اس کو توبہ کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے ایک سوال آیا کہ گھر خرید کر رینٹ پر دیا اور اس سے کمیٹی ڈالیے تاکہ بچیوں وغیرہ کی بچوں کی شادی کر سکیں، تو اب زکوٰۃ جو ہے وہ گھر کی مالیت پہ ہوگی، جو بی سی ڈالی ہے اس پر ہوگی، رینٹ پہ ہوگی، کس پہ ہوگی؟ دیکھیں جو رینٹ آتا رہا آپ اسے چاہے بی سی میں ڈالیں، چاہے آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، اگر رینٹ آپ کے پاس بچا رہتا ہے، کرایہ بچا ہوا رہتا ہے اور وہ رینٹ اتنی مقدار کو پہنچ جاتا ہے کہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ رقم آپ کے پاس ضرورت کے علاوہ ہے، یا آپ کے پاس دیگر سونا چاندی وغیرہ رقم وغیرہ موجود ہے جس کے ساتھ مل کر یہ رقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ کیونکہ کرایہ پہ مکان چڑھایا ہوا ہے تو مکان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کرایہ آتا ہے اور اس کو بچا کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، تو اس پر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر وہ خرچ کر ڈالتے ہیں تو بچا ہی نہیں ان کے پاس، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ولیمے کی دعوت میں کھانے کے بعد پیسے لیے جاتے ہیں، کیا یہ پیسے لینا ٹھیک ہے؟ اور جس بندے کو دعوت ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ دوسرے شخص کو بھی لے کر جاتا ہے، کیا یہ لے جانا ٹھیک ہے؟ جبکہ جس نے دعوت دی ہوئی ہوتی ہے وہ 2 بندوں کا کھانا سادہ بنواتا ہے کہ بھائی ایک بندہ اپنے ساتھ لازمی دوسرا بندہ لے کر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی اسے دیکھیں یہ جو لفافہ وغیرہ دیا جاتا ہے یہ تو ہر جگہ رواج ہوتا ہے، وہ خوشی میں ہی عام طور پہ دیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ تو دے سکتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ دعوت دی ایک کو اور لے کر وہ دوسرے کو بھی جاتے ہیں، اب جس طرح یہ بتا رہے ہیں تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جہاں جہاں دعوت دی جاتی ہے وہ لازمی 2 افراد کو دی جاتی ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ایک آئے گا۔ عام طور پہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعوت جب بھی دیں گے تو دوسرے بندے کو لے کر جانا ہی جانا ہے، تو حرج نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے دوسرے بندے کو لے جا سکتے ہیں، لیکن لے کر اس کو جائیں گے
کہ جس کا لے جانا جو سامنے والا ہے اس کے اوپر گرا نہیں گزرے گا. ٹھیک. اب آپ ایسے بندے کو لے جاتے ہیں کہ جو اس کو گرا گزرتا ہے کہ بھئی اس کو آپ کہاں یہاں پر لے کر آ گئے, تو پھر آپ کو اس کا لے جانا یہ درست نہیں ہوگا. لیکن عام طور پہ بہرحال ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس بندے کو دعوت دی گئی ہے تو اس کو یہ ہو کہ اس نے ایک بندہ لے کر جانا ہے. اگر تو اپنی مرضی سے وہ لے کے جا رہا ہے تو پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر دعوت ایک بندے کو دی وہ اپنے ساتھ دوسرے کو لے جائے گا, تو اب جو لے جانے والا بندہ ہے وہ ہے ایسی شخصیت ہے کہ وہ عام طور پہ اکیلے کہیں جاتا ہی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے, دعوت دینے والے کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ 1 2 3 افراد ہوتے ہیں. جیسے پیر صاحب ہیں جی, ان کو دعوت دی تو پتہ ہے کہ پیر صاحب نے اکیلے تو آنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ 2 4 جو خدام وغیرہ ہوں گے وہ آئیں گے. سید صاحب ہیں, بڑی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ 1 2 افراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے. اب ایک عام بندے کو دعوت دے دی, وہ اپنی مرضی سے اٹھا کر اس کو لے کر چلا گیا, تو اس کا لے جانا یہ درست نہیں ہوگا. لے گیا تو پھر جو میزبان ہے وہ اگر دعوت میں آنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ جا سکتا ہے, ورنہ اس شخص پر لازم ہوگا کہ وہ وہاں سے واپس ہو جائے اور ناراض بھی نہ ہو. بالکل ناراض نہیں. صاحب یہ جو لفافے وغیرہ دیتے ہیں, بعض جگہ پہ تو لفافے دے دیے اور وہ لے لیتے ہیں سب کے, لیکن بعض جگہ پہ باقاعدہ جو لکھوایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے 1000 دیے ہیں, انہوں نے 5000 دیے ہیں, انہوں نے 500 دیے ہیں. اور سننے میں یہ آیا ہے, تجربہ تو نہیں ہے اس کا, کہ جو وہ پھر جب لوٹاتے ہیں یعنی دوسکیاں جب تقریب میں جائیں گے تو وہ اس سے بڑھ کر دیں گے. ہاں, اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اس کو نیوتا بولتے ہیں, نیوتا بولتے ہیں, وہ الگ صورت ہوتی ہے. لکھنا بھی جائز ہوتا ہے, واپسی اتنی ہی رقم لوٹانا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ لفظ اللہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ بالفرض اگر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, جو مسلسل ذکر ہو رہا ہے, جیسے میں اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں, تو کیا میں اللہ اللہ پڑھوں گا یا اللہ اللہ پڑھوں گا؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان فرما دیجیے. ٹھیک ہے. دیکھیں, جو عام طور پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تو اللہ ہم بولتے ہیں تو وہ اتنا احتیاط اور ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ اس میں لام کو ہم پر کریں اور آخر میں ہا کی آواز نکالیں. جی, اللہ فرماتا ہے, تو یہ ایک تکلف ہو جاتا ہے اور عام طور پہ لوگ اس کے اندر توجہ نہیں کرتے اور اس میں حرج بھی نہیں ہے. جس طرح عام طور پہ علماء کو دیکھا بھی نہیں گیا, سبھی اسی طرح پڑھتے ہیں. لیکن جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر اس میں اہتمام کرتا ہے اور اللہ 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 یوں وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ جو تلفظ ہیں, مخارج ہیں, اس کا لحاظ کر کے پھر ذکر کریں. ٹھیک ہے. صاحب اگر صحیح خواہ ہیں, جس کے بارے میں ایک عام تاثر یہی ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ جو صحیح پڑھنے والے اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں صحیح پڑھتا ہے, اگر وہ اس کی تصدیق کریں, لیکن بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ مخارج کا اور جو تلفظ کا کچھ زیادہ ہی وہ سینسیٹیوٹی ہوتی ہے کہ یہ صحیح نہیں پڑھ رہا, ان کو پہلا خیال یہ آتا ہے سامنے والا صحیح نہیں پڑھ رہا, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا پھر ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو حسن ہوتا ہے قرات کا کہ اس میں حسن جو پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا لحاظ. جی, تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کا لحاظ نہیں کرتا تو اس کو ہم ملامت تو نہیں کر سکتے. لیکن جو ما یجوز بہ الصلاۃ کہ جس کے ذریعے سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے, ایسے اس کے تلفظ, ایسے اس کے مخارج درست ہیں, تو کسی کو اعتراض کرنے کی حاجت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کرے کہ یہ غلط پڑھ رہا. وہ غلط پڑھ ہی نہیں رہا. ہاں, جو تحسین کی چیزیں ہیں, اس کے اندر حسن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, جو تجوید کے محاسن ہوتے ہیں, اس کو وہ چاہیے کہ اس کا بھی لحاظ کرے. لیکن اگر اس کا لحاظ وہ نہیں کرتا تو اس بنیاد کے اوپر اس پر طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی. تو اگر اس کو ماہر اساتذہ نے, واقعی قراء نے اس کو سنا ہوا ہے اور اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ صحیح پڑھتا ہے, تو پھر ایک عام شخص کو اس کی اجازت نہیں کہ اس کے اوپر انگشت نمائی کرے. ٹھیک ہے, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.